السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا تھا اور اپنا دیدار نصیب فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کو عرش پر بلایا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے لائی گئی براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر 1,24,000 پیغمبر آپ کے منتظر تھے۔ آپ نے ان کی امامت کروائی۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ بہت سے مشاہدات، عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات عطا فرمائے شب معراج۔ پھر ساتواں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہنچ یہاں تک ہے، اگر میں آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے۔ آگے کی منزلیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب آگے آپ کو اکیلے ہی تشریف لے جانا پڑے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب العزت کا دیدار فرمایا۔ محبوب و محب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں عطا فرمائی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ملے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 50 نمازیں آپ کی امت پر گراں گزریں گی، ان کو کم فرما لیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار بھیجنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے رہے اور نمازیں کم کرواتے رہے۔ جب 5 رہ گئی تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات، ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کر اللہ عز و جل کو دیکھ کر واپس آئے تو آپ کے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی کنڈی ہل رہی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو بہت سی عبادات کا ذکر علماء کرام کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت رات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اس میں عبادت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے لیے 27ویں شب کے 12 نوافل لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ 27ویں شب کے 12 نوافل کی فضیلت۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کے بعد اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ یعنی کہ آپ نے ایک سلام سے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں،
اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے التحیات تو پوری پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ سلام آپ نے پورے 12 نوافل ہونے پر پھیرنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے، دنیا کا کوئی کام رکاوٹ ہے، رکا ہوا ہے، اس کے لیے دعا مانگے۔ آخرت کی بھلائیوں کے لیے، آخرت میں آسانی کے لیے، قبر و حشر کی سختیوں میں آسانی کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔